دین جو ہے اس کا بیدی مدار کیوں، یہ کیوں اتنے درجے پر جھکا ہوا اس کے محور پر، ایک ایک بات میں نظر آتا کہ یار یہ اندھا دھند نہیں بنی، جس نے بنایا اس نے سوچا کہ دن رات کا فرق تو اس طرح ہی بن سکتا ہے، اگر یہ گول ہوگا بالکل دائرہ موسم ہمیشہ ایک رہیں گے، کچھ فصلیں پیدا ہوتی، ہر چیز میں بیٹا آپ دیکھیں گے جس علم کے کمرے میں جائیں گے وہاں نظر آئے گا کہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، ہر چیز میں حکمت ہے، اور ایک چیز دوسری چیز سے ریلیٹڈ ہے، آسمان کا ایک ستارہ زمین کے ایک ذرے سے جڑا ہوا جو بنا ہوا جہان بالکل ایسے ہی ہے مشین کی طرح کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرا، اس کی رحمت حکمت ربوبیت سائنس میں نظر آئے گی، مگر کو اس طرح بنائے تو دو قرآن ہی کم از کم آپ نہ لیں نا، وہ جب پڑھتا آدمی حیران ہو جاتا کہ یار حالانکہ وہ بھی سائنس کے استاد، ایسا لکھا اس نے کہ یہ کتاب ہے، یہ پورا انفس و آفاق بھی قرآن ہے۔ جی ماشاءاللہ دلیری سے آپ سوال کیا کریں۔ When the people will die, the bones will be rotten and that is, but there is one bone, coccyx bone, it will remain there. It will not rot. When the people will emerge from the graves, and they will start from that coccyx bone. Now, I read this paper in the United States that coccyx has a DNA. And DNA is the base of the race, one thing. The other thing is, for example, Allah subhanahu wa ta'ala clearly said that khanzeer is haram. And now the science has proved that the khanzeer has one nematode in this case, and it is not killed. And if it is consumed by the people, it causes the joint pain in this case. And now it's proved that that is the reason. But there are a lot of proteins in this case which are dangerous for this one. There are one thing. Other thing is the Quran says, look on the plants. We put the seed, then it grows, then it strengthens the stem, it produces all these things. They will not grow in the barren land. This is the science which has proved all these things. I would say Quran is the end science. And the people, something, for example, in case of the nematode, in case of nematode, there are اردو میں بات کریں، اردو میں بات آپ پنجابی میں کریں تب بھی اچھی بات، لسان القوم جو ہے نا اپنی زبان کرے۔ میل اور فیمیل سسٹم موجود ہے، انہوں نے ضرورت بھی نہیں ہے، اور میں جس کو میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ میں دیکھی چیز میں کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سائنس نے پروف کر دیتا ہے کہ باپ کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا کرتا ہے، اور بغیر دوسری چیز ہوتی ہے کہ بغیر فرٹیلائزر کی یا فرٹیلائزیشن کے لیے وہی فرٹیلائزر کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف ایک جڑ ہے اللہ تعالیٰ وہ میل سپنج لے جاتا ہے تو وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت دیر آر سیورل ایگزامپل، لیکن افسوس ایک چیز کا ہے کہ اسی قرآن نو پڑھتے نہیں، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ قرآن نو کہ قرآن کی کہہ رہی ہے، صفحے لگنے ہیں دوسرے جڑ پڑھ جانے ورنہ سے چلے جانے ساری عمر پڑھتے ہیں پتہ نہیں کی ہے، لیکن اگر اس کے انڈرسٹینڈ کریے قرآن مائی آبزرویشن ساری میرے خیال میں اٹ از اینڈ سائنس، اور سائنس نے پروو کیتا ہے کہ قرآن جو ہے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب یہی چیز کہی کہ سائنس کے جو حقائق ہیں نا، جو چیزیں ثابت شدہ ہیں ان کے خلاف دین میں کوئی بات نہیں آتی، قیامت تک نہیں آ سکتی، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، تھیوریوں سے ٹکرائے گا، جو نظریات اور خیالات ہیں نا لوگوں کے ان سے ضرور ٹکرائے گا کہ لوگ اپنی طرف سے خیالات گڑھ لیتے ہیں، جو حقائق ثابت ہوں گے ان کا رد نہیں دین کرے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا قول ہے، یہ جہان اللہ کا فعل ہے، اس کا قول و فعل کیوں ٹکرائیں؟ سائنس اس کا عمل ہی ہے نا کہ وہ کیا کر رہا، دنیا کیسے بنا رہا، یہ ایک ہی ہوں گے، مگر ہونا صحیح چاہیے، اپنی طرف سے گڑھے ہوئے خیالات تو نہیں ہونے چاہیے جو بدلتے رہتے ہیں، کبھی سائنسدان یہ کہتے ہیں جغرافی میں پھر نظریہ بدل لیتے ہیں۔ خنزیر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ کہا، خنزیر کے بارے میں پہلے کچھ کہا، میں کہتے ہیں کہ کیسا کیڑا یا نیماٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ پکانے سے بھی نہیں مرتا اور جو کھاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی باتیں ڈاکٹر صاحب کی، یہ باتیں جو نا اس سے واقعی دین کی حقانیت پر یقین بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا، خواہ مخواہ نہیں حرام کیا، ان کے حرام ہونے میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں جو آہستہ آہستہ علم سے معلوم ہو جاتی۔
یہ بہت اچھی بات ہے کہ علم اگر دین کا خادم ہو، کوئی چیزیں اس سے معلوم ہوں جس کے دین کی حقانیت اور واضح ہو جائے، بسم اللہ۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے نا دینی کام اور دنیاوی کام دونوں کو ڈسٹنکٹ کیا، حالانکہ اگر میں ایک چل کے آتا ہوں اور سنتوں کا خیال رکھتا ہوں تو میرا یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی کام بھی جو ہے سنت کے مطابق کرتا ہوں تو وہ جو ہے دینی کام، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے دریافت کیا تھا کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا میں دن میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کیا مسلح میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، میں جو کام بھی کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو کرتا ہوں تو میرا سارا دین یہ بات مطلب۔ اور دوسری بات آپ نے ابھی کہا کہ وہ آج کیوں نہیں بندروں سے انسان پیدا ہوتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ بھی تو ایک دم ہی ہوئے، اس کے بعد تو کوئی نہیں ہوئے، اس کے بعد تو کوئی ایگزامپل نہیں اس کی ملی، تو اس لیے یہ کیوں ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ نے دی، یہی آپ کے خلاف ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اسی لیے ایک بار ہی پیدا ہوئے کہ وہ ہم اس کو عام نیچرلی کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جانور تبدیل ہوتے آئے ہیں، اس طرح بدلے، ایک آدھا نہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عمر کام کرے۔ یہ تو کہتے ہیں ارتقاء جو ہے یہ قانون فطرت ہے کہ چیزیں اس طرح بدلی آ گئے، وہ دکھانا چاہیے کہ کیوں روک کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ روز کا معاملہ نہیں، وہ اللہ نے اپنی قدرت سے کاملہ سے ایک موقع پر یہ دکھا دیا، رب بھی چاہے دکھا دے، مگر یہ جو ہے ارتقاء، یہ تو بیٹا کہتے ہیں کہ جانور سارے بنے ہی اس طرح، اس لیے یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اب بھی بنے۔ یہ مثال آپ کی اس سے مطابق نہیں رکھتی۔ اور جو ہے نا دنیاوی اور دینی کا فرق ہے، یہ آپ سمجھ لیں، ایک کام فی نفس ہی دینی ہے۔ وہ دنیاوی بنتے ہیں تو نیت بری سے بنتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں دکھاوے کے لیے، تو نماز دین تھا، میری بری نیت سے وہ دنیاوی بن رہی، یہ الگ بات، ورنہ بذات خود نماز دنیا کا کوئی کام نہیں، عبادت ہے۔ جو کام آپ نے کہا کھیتی باڑی وغیرہ یہ دین بنتے بذات خود دین نہیں، اسی لیے ہندو کرتے ہیں، سکھ کرتے ہیں، یہ اگر ہم نیت کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے وہ بھی بنے گی۔ مگر آپ نے جو کھجوروں کی پیوند کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ مدینہ کے کاشتکاروں کو کہا کہ یہ کیا کرتے ہو کہ نر جو ہے نا کھجور اس کا بور جا کر گراتے ہو مادہ پر، ان کا تو تجربہ تھا، آپ بھی اب جانتے ہیں کہ نر مادہ، مگر آپ نے چونکہ تجربہ نہیں تھا نہ یہ کوئی دینی معاملہ تھا، آپ نے فرمایا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے چھوڑ دیا، فصل تباہ ہو گیا۔ پھر جب عرض کیا تو کہا آپ نے فرمایا میں بشر ہوں، میں نے اپنے خیال سے ایک بات کہی تھی، یہ کوئی دینی مسئلہ تھا، آئندہ جب میں دین کی بات کہ وہ مجھے لے لو، انت معلوم بامر دنیا کے کام یہ زراعت وغیرہ تم آپ بہتر جانتے، یہ تقسیم خود حضور نے کر دی۔ تو فرق صاف نظر آتا ہے، جس کام میں مسلم غیر مسلم دونوں شریک ہوں گے وہ دنیا کا ہوگا، اگر اس کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ پھر کنورٹ ہو جائے نیت سے، ورنہ اصل میں دنیا۔ اور جو عبادت کے کام ہے چرچ میں نماز وغیرہ سارے یہ ہیں فی نفس ہی بات، یہ اگر کنورٹ ہوں گے ہماری بدقسمتی سے نیت دکھاوے کی ہو گئی یا کوئی لوٹنے مارنے کی دھوکہ دے، وہ الٹ دیا اس نے، ورنہ بذات خود یہ چیزیں عبادت فی نفس عبادت اور بالغیر عبادت، نیت کر لی تو چلو ثواب دنیاوی کام ملتا ہے، یہ الگ کام، اسی لیے مسلم غیر مسلم سارے ان میں شریک ہوتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سنت فرض اور واجب میں جو فرق ہے، میں نے ایک شاید حدیثی کا سنی ہے کہ اگر کوئی بندہ فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دے اس کے بعد ساری عمر اس کی قضا کرتا رہے تو اس فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ایک روزے کو، تو یہ ذرا آپ ان کا فرق بتائیں، کیونکہ ہمارے زیادہ تر اختلاف جو ہے نا وہ نہ فرائض میں ہے نہ واجبات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے جو اختلاف ہو جاتا ہے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ سوال کیا، کیونکہ دینی لٹریچر جب آدمی پڑھتا ہے تو اس میں یہ ٹرمیں سامنے آتی ہیں نا، یہ اس طرح ان سے واسطہ پڑھتا۔ اب عام امت کے علماء جو ہے نا انہوں نے تو صرف احکام کی 5 قسمیں کی ہیں کہ سارے شرعی حکم جو ہے نا 5 کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ایک طرف فرض ہے، دوسری طرف اس کے مقابلہ میں حرام ہے۔ ادھر ختم ہونے والا ہی، اب آپ بچے تیار ہو کر آیا کریں، سوال لایا کریں، بڑی خوشی ہوگی۔ یہ سوال بہت عمدہ۔ تو احکام شرعیہ جو ہے نا دین میں جتنی باتوں کا حکم ہے وہ عام ائمہ نے تو 5 ان کو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف فرض ہے، وہ واجب کو بھی فرض ہی سمجھتے ہیں کہ الگ کوئی نہیں، دونوں کا ایک ہی معنی۔ ادھر جو ہے نا وہ حرام ہے، اور دوسری طرف ہے ایک طرف مستحب
یا ترغیبہ تطوع کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ہے مکروہ، اور ایک کیٹیگری ہے درمیان